اس نے کہا اچھا، رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر 2 بجے وہ پٹھان آ جائے گا، تو پھر میں اسی تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنا کے کمرے میں لے آئیں، اور وہ آ کر مجھ سے کہنے لگی، یوسف کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں آج اکیلے میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس وہ اپنی بہن سے پوچھ رہا تھا کہ بچوں کی طبیعت کیسی ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہوں اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی، یوسف مجھ سے بھی پوچھ لیا کرو، میں بھی تمہاری ماں ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں امی، بتائیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میری امی نے کہا کہ ضرورت تو بہت کچھ ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دیکھا میری بہن غور سے امی کو دیکھ رہی ہے، عجیب سی نگاہوں سے۔ پھر امی نے بات بدلنے کی کوشش کی، کھانا رکھا اور دوسرے کمرے میں چلی گئیں، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر میں نے بیٹھ کے اپنی بہن کے ساتھ کھانا کھایا، میری بہن بھی باہر چلی گئیں، کسی کام میں مصروف ہو گئیں۔ میں کھانا کھا کے باہر آیا تو امی میری کمرے میں ہی تھیں، پتہ نہیں اندر کیا کر رہی تھیں۔ میں نے جب کمرے میں آ کے دیکھا تو میری امی رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، اب رو کیوں نہیں ہے؟ میری امی اپنے آنسو صاف کرنے لگیں، کہنے لگیں کچھ نہیں یوسف، چھوڑ دو تم اس بات کو، تم ابھی تک دکان پہ نہیں گئے؟ میں نے کہا امی دفع کرو دکان کو، اب یہ بتائیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں کہ میری امی کو آخر ہوا کیا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا، پہلے تو میری امی مجھے نہیں بتا رہی تھیں، لیکن بعد میں اس نے مجھے کھل کر بتا دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگیں تمہارے ابو کے کرتوت تمہیں پتہ ہے کہ آج کل وہ کن چکروں میں ہیں؟ میں نے کہا نہیں امی مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہوگا، میں سارا دن تو دکان پہ ہوتا ہوں، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ امی نے کہا وہ رجو ہے نا، بیوہ خاتون۔ رجو اصل میں ہمارے ہی محلے کی ایک بیوہ خاتون تھی، جس کا شوہر کچھ سال پہلے انتقال کر چکا تھا، اس کے بچے نہیں تھے، وہ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھیں، اور میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ غلط کام بھی کرتی تھیں۔ باقی غیب اللہ کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، لیکن ہم نے تو خالی سنا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں امی کیا ہوا رجو کو؟ میری امی پھر رونے لگیں، پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اپنی امی کو گلے سے لگایا۔ جب میں نے اپنی امی کو گلے سے لگایا، اس کے سیب مجھے لگے تھے تو میرے اندر عجیب سی بے چینی ابھرنے لگی، پھر میں نے فوراً ہٹا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا یہ کون سی بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کو ختم کرنے کا یہ صحیح وقت تو نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی امی کو ہٹا دیا۔ پھر میری امی مجھے بتانے لگی یوسف تمہارے ابو اور وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی ضروری کام چل رہے ہیں۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ امی نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، مجھے ایک محلے کی عورت نے بتایا ہے، تمہارا شوہر آج کل اس گھر کے بہت چکر لگا رہا ہے، اور پرسوں رجو آئی بھی تھی ہمارے گھر تمہارے ابو کا پوچھنے۔ اور پھر میں نے یہ بات تمہارے ابو سے پوچھی کہ رجو کیوں آئی تھی تمہارو پوچھنے؟ وہ الٹا غصہ کرنے لگا، کہنے لگا تم گھر میں رہو، باہر کے معاملات میں تم دخل اندازی مت کرو۔ پھر میں نے اسے غصے سے کہا کہ تم رجو سے شادی کرنے والے ہو؟ اس نے کہا کر بھی لوں گا تو تم سے پوچھوں گا تھوڑی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تمہارے ابو نے یوسف اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو پھر تم لوگ مجھے مت بولنا جو میں کروں گی۔ اب میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں امی کیا کرنے والی ہیں۔ پھر میں نے کہا امی خدا کے واسطے آپ کچھ ایسا غلط قدم نہ اٹھائیے گا۔ میں سمجھ رہا تھا شاید امی خودکشی کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں، جسے جان کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے وہی خالی خوبصورت ہے، خالی اسی کے پیچھے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ سارا محلہ مجھ پہ مرتا ہے۔ مجھے تو اتنی اچھی اچھی آفریں آتی ہیں، میں تو جان بوجھ کے ٹھکرا دیتی ہوں کہ خیر اب بچے ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں کرنا، لیکن ہاں اگر تمہارے باپ نے بھی ایسا کیا تو پھر میں بھی اسی گھر میں جسے دل چاہے گا اس کو بلاؤں گی اور ملوں گی۔ میں نے کہا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، خدا کا خوف کریں، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف تمہارا باپ کیوں نہیں خدا کا خوف کرتا، اس کو سمجھا دو، اگر اس بار مجھے پتہ لگا کہ وہ ابھی تک اسی کاموں میں لگا ہوا ہے تو پھر تم لوگ مجھے مت کہنا۔ اور ویسے بھی وہ چودھری صاحب ہے نا، انہوں نے مجھے کافی دفعہ آفر کیے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ ہمارے گاؤں کا ایک چودھری بھی تھا جو ہمارے گاؤں کے فیصلے بھی کرتا تھا، امی شاید اسی چودھری کی بات کر رہی تھیں۔ وہ چودھری تھا ہی ایسا کہ اس کے بارے میں بھی بڑی ہی باتیں میں نے سنی ہوئی تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ جس کی بیوی بھی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کب میری ماں کو اس نے بھی آفر کرانا شروع کر دی۔ میں نے کہا امی یہ کام نہیں کر سکتے، چودھری کو چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے نا چودھری کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔
میری امی مجھ سے کہنے لگی، سب مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا، امی اگر آپ زیادہ مجبور ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو مجھے ایک بار ضرور بتانا، میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اصل میں اپنی امی سے یہ کہتا کہ آپ میرے ساتھ سانپ والی گیم کھیلو، کیونکہ میری ماں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور پھر یہ موقع اچھا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی، یوسف کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ، اگر مجھے اچھا لگا تو میں آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ میں ابھی اپنی امی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا، یہ موقع اور وقت ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا، امی ابھی نہیں، جب آپ بالکل پریشان ہو جائیں اور آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ ہو تب آپ مجھے ایک دفعہ لازمی بتانا۔ پھر میری امی نے کہا، اچھا آنے دو تمہارے ابو کو، آج میں اس سے فائنل بات کر لوں گی، یا تو وہ رجو کے ساتھ رہے گا یا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اور پھر میں اٹھ کے باہر آنے ہی لگا، پھر امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ پھر میں پیچھے مڑا، میں نے کہا، جی امی کیا ہوا؟ اس نے کہا، یوسف یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس، مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، جی امی بتائیں۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم عالیہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں امی، ہمارے ہی محلے میں رہتی ہے، اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ امی نے کہا، اس کے اور تمہارے بیچ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے کہا، نہیں امی، یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، اور آپ کو یہ کس نے کہا؟ میری امی نے کہا، عالیہ آئی تھی آج میرے گھر پر اور یہی کہہ کر گئی ہے کہ آپ میرے گھر پہ رشتہ بھجوائیں، یوسف اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب میں بری طرح سے پھنس گیا تھا کہ اگر امی کے سامنے مان جاتا کہ ہاں میں اسے پسند کرتا ہوں تو وہ رشتہ ہی لے جاتی، اور عالیہ والے تو ویسے ہی مر رہے تھے میری شادی کروانے کے لیے۔ میں نے کہا، نہیں امی، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ حالانکہ میں کرتا اس سے محبت تھا، لیکن ابھی وہ یہ وقت نہیں تھا میں اس سے شادی کروں۔ میں نے ابھی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا تھا، اس کی میں ابھی پلاننگ کر رہا تھا۔ میری ماں کی، بہنوں کی، اور بہت ساری اور تھیں جن کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت گزارنا تھا اور ان سے سکون حاصل کرنا تھا، اس لیے فی الحال عالیہ سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری امی نے کہا، اگر کوئی چکر چل رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی عالیہ کی امی اور ابو سے جا کے بات کر لیتی ہوں تمہاری شادی کی، اور ہو بھی جائے گی۔ ویسے وہ اچھی لڑکی ہے، سارے گھر کا کام جانتی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا، نہیں امی، شاید وہ مجھے پسند کرتی ہوگی، لیکن میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور دوبارہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں منع کر دینا ہے۔ پھر میں باہر آیا تو میری بہن صحن میں ہی کچھ کام کر رہی تھی، مجھے سر سے لے کر پاؤں دیکھنے لگی، کہنے لگی، بھائی آپ ابھی تک یہیں ہیں، اور امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا، امی میرے کمرے میں بیٹھی ہیں۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی، وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں ہی گئی ہیں، میں نے یہی سمجھا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے وہ سونے گئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اسی کمرے میں تھے، کیا ہو رہا تھا اندر، کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، بھائی اب تو آپ میرے رازدار ہونا، اچھا ہے آپ بھی مجھے اپنی باتیں بتایا کرو۔ میں نے دیکھو کتنی باتیں تمہیں بتائی ہیں، اس پٹھان کا بھی بتایا، اور تیمور کا تو تم اچھی طرح جانتے ہو، اور ایک اور بھی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے کہا، اچھا، فی الحال میں دکان پہ جا رہا ہوں، رات کمرے میں آنا، ہم دونوں سکون لیں گے، اور مجھے تسلی سے بتا بھی دینا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، ابھی میں اس بندے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ یہ بندہ کون ہے تو آپ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ میں تب آپ کو بتاؤں گی جب مجھے لگے گا کہ اب آپ میرے پکے والے رازدار بن گئے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ آخر کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میری بہن کا چکر ہو۔ پھر میں یہی سوچتے سوچتے باہر نکل آیا، اور میں راستے میں چلتا یہی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آخر میری بہن کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پھر میں دکان پہ بھی آ گیا تو چھوٹا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، استاد جی آپ تو کھانا کھائے ہو، میں بھی جا کے کھا لوں؟ میں نے کہا، ہاں تم جاؤ۔ میں بیٹھا رہا، کافی دیر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد صرف 2 نام میرے ذہن میں باقی رہے، ایک نام تو میرے ابو کا تھا، دوسرا نام میرے ماموں کا تھا، یعنی کہ میری امی کے بھائی، کیونکہ جب بھی میرے ماموں میرے گھر آتے تھے وہ زیادہ تر باتیں میری بہن سے ہی کرتے تھے، اور وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، جسے دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگتا تھا، اور مجھے ابا پر بھی شک تھا، وہ بھی کچھ عجیب سی باتیں میری بہن سے کرتے رہتے تھے۔
میں تو یہی سمجھتا تھا کہ باپ بیٹی ہیں شاید اسی لیے، لیکن اب مجھے اس معاملے کی پوری انکوائری کرنی تھی۔ میں ابھی ان سب چیزوں کی پلاننگ بنا رہا تھا، لیکن میرے گھر بہت سارے لوگ پہلے سے ہی آ گئے تھے۔ یہی میں سوچ رہا تھا کہ کل والی عورت آ گئی جو 4000 روپے کا ادھار سودا لے گئی تھی۔ اس نے کہا، یوسف، شکر ہے تم مجھے دکان پہ مل گئے، میں تو دعا ہی کرتی آ رہی تھی کہ اللہ کرے تم ہی بیٹھے ہو دکان پہ۔ میں نے کہا، آپ مجھے فون کر دیتی، آپ کے پاس میرا نمبر تو ہے؟ پھر اس نے کہا، ہاں میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا، اچھا رکو میں تمہیں بیلنس بھیجتا ہوں۔ میں نے اسے 500 کا ایزی لوڈ بھیجا۔ پھر میں نے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا، اصل میں میری چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے 2000 روپے چاہیے۔ میں نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 2000 روپے نکالے اور پھر اس کو دے دیے۔ وہ گھر جانے لگی۔ اس نے کہا، اچھا یوسف، آج کا کھانا رات والا تو میرے گھر آگے کھانا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جو عورت مجھے لفٹ تک نہیں کرواتی تھی وہ صرف 2000 روپے کے لیے مجھے کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کس طرح ان کو امپریس کرنا تھا۔ اصل میں پیسے میں بہت طاقت ہے، اسی لیے وہ بھی امپریس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تو نہیں، ہاں تم کل کا رکھ لو، کیونکہ آج تو میں اپنی بہن کے ساتھ ملنے والا تھا اور وہاں سے میرے سکون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ آپ تسلی سے اپنے بچے کی دوائی لو، کوئی بات نہیں، آج آپ پریشان ہیں، کل آپ کھانا بنا لینا، اور ہاں جو بھی کھانے کے لیے سودے چاہیے وہ مجھے بتا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ اس نے کہا، نہیں آپ میرے مہمان ہیں، مجھے بھی خدمت کا موقع دو۔ پھر میں نے کہا، ضرور دوں گا آپ کو خدمت کا موقع کل، آپ مجھے بتا دینا کہ کیا کیا لانا ہے۔ پھر وہ چلی گئی اور اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام کو تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ابو سامنے سے گزر کر پیدل کہیں جا رہے تھے۔ مجھے شک پڑا، میرے ابو رات میں اکثر نکلتے تو نہیں، وہ رات میں اکثر گھر ہی ہوتے۔ پھر میں نے کہا، آج میں اپنے ابو کا پیچھا کرتا ہوں کہ جو بات میری امی کر رہی تھی کیا وہ سچی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے چھوٹے کو کہا، چھوٹے، دکان بند کر کے تم گھر چلے جانا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں صبح جلدی آ کے دکان کھول دینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ پھر میں دبے پاؤں ابو کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی گلیاں گھومنے کے بعد ابو تو واقعی ہی رجو کے گھر کے دروازے کے پاس آ کر رک گئے، اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے شاید کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر ایک دم رجو کے گھر میں گھس گئے۔ میں نے کافی سوچا کہ میں کیا کروں، ابو کو جا کے میں ہی پکڑوں یا امی کو لے آؤں۔ اگر میں امی کو لے آتا اور ابو کو اس حالت میں میری امی دیکھ لیتی تو یقیناً ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جانا تھا، جس سے فائدہ مجھے ہی ملنا تھا۔ اور پھر میں سوچ کے فوراً اپنے گھر آیا تو میری امی کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ میں نے کہا، امی چھوڑیں کھانا، وہ کنزا کو دے دیں، ہم جلدی میرے ساتھ چلیں۔ میری امی نے کہا، یوسف ہوا کیا ہے، بات کیا ہو گئی ہے، اتنی جلدی میں کیوں؟ میں نے کہا، امی چھوڑیں باقی سوال، اب آپ بعد میں بات کر لینا، فی الحال میرے ساتھ چلیں۔ میری امی گئیں، جلدی سے دوپٹہ پہن کر آئیں، اور آہستہ سے میں نے اپنی امی کو کہا، امی جو آج آپ نے بات مجھے بتائی تھی دوپہر کو وہ سچ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ابو کو رجو کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری امی زور سے کہنے لگیں، ہاں میں نہ کہتی تھی کہ یہ سچ ہے، چلو آج میں اس کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ باہر منہ مارتا پھرتا ہے۔ پھر میں نے امی کو کہا، امی آپ شور نہ کرنا، محلے والے سن لیں گے۔ امی بولی، تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا، بس وہاں سے آرام سے ابو کو گھر لے آئیں گے، گھر آ کے جو آپ نے ابو کے ساتھ کرنا ہے کر لینا، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ میری امی فوراً سے بائک پہ بیٹھ گئیں اور پھر میں نے سیدھا بائک رجو کے گھر آ کر روکی۔ میری امی نے رجو کے گھر کا دروازہ بجایا اور دروازہ جیسے ہی دیکھا تو دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔